السلام علیکم، میں امداد سوبروز۔ زبان بندی اور لوگوں سے روزگار چھیننے کا ایک اور آمرانہ اقدام، ایک اور قاعدہ جس کے تحت زبانیں بھی بند ہوگی اور روزگار بھی نہیں رہے گا لوگوں کے پاس۔ یہ کون کرنے جا رہا ہے؟ یہ کرنے جا رہے ہیں خان صاحب، عمران خان، دی گریٹ عمران خان، سمارٹ عمران خان۔ اب کرنے یہ جا رہے ہیں کہ وہ ایک قاعدہ جو ہے، وہ ایک قانون، ایک ضابطہ متعارف کروا دیا گیا ہے، ریموول اینڈ بلاکنگ آف ان لافل آن لائن کانٹینٹ پروسیجر اور سائٹ اینڈ سیف گارڈ 2020۔ یہ ایک ضابطہ ہے جو سوشل میڈیا کے لیے متعارف کروایا جا رہا ہے، کروایا گیا ہے۔ اب ہوگا یہ، اگر یہ قانون کی شکل بن جاتا ہے اور اس کے بعد عمل درآمد اس پر شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ مجھے نہیں سن سکیں گے، آپ نجم سیٹھی کو نہیں سن سکیں گے، آپ عمران شفقت کو نہیں سن سکیں گے، آپ ہر اس شخصیت کو نہیں سن سکیں گے، ہر اس صحافی کی بات نہیں سن سکیں گے جو کہے گا کہ بادشاہ ننگا ہے۔ یعنی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، وہ ان کی کارکردگی نہیں ہے، ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، حکومت کی جو ہے وہ وعدے پورے نہیں کر رہی حکومت، جو یہ کہے گا کاٹا لگے گا۔ سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے، ٹویٹر سے ہٹا دیا جائے گا وہ مواد جو حکومت کے خلاف ہوگا۔ یہ ایک لمبا چوڑا، ایک جو مختلف شقوں پر مبنی یہ ضابطہ ہے جو متعارف کروانے جا رہی ہے حکومت۔ لیکن اس میں جو خطرناک شق ہے، اس میں سیکیورٹی کے امور بھی ہیں، دوسرے معاملات بھی ہیں۔ ہوتا ہے ریاست میں بندہ رہتا ہے تو سیکیورٹی اداروں کے اوپر دوسرے جو اہم ایشوز ہیں، سینسٹیوٹیز جو ہوتی ہیں، جو حساس معاملات ہوتے ہیں، اس پر نہیں بات کی جاتی، نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کچھ لائنز ہوتی ہیں، ہر ملک کی، ہر قوم کی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، وہ کراس نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ کراس کرے، مگر کیونکہ اب جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں حکومت کے اوپر تنقید کرنا یہ جمہوریت کا خاصہ ہے، خصوصیت ہے۔ لیکن اس کا جو یہ خان صاحب بنانے جا رہے ہیں، جو ضابطے جو آ گئے ہیں، متعارف کروائے گئے ہیں، جاری کیے گئے ہیں، اس کے مطابق پی ٹی اے کسی بھی مواد کو، کسی بھی ایسے مواد کو ویب سائٹ سے، چاہے وہ ویب سائٹ چاہے یوٹیوب ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے گوگل ہو، جہاں مرضی، جس بھی ویب سائٹ سے، یعنی وہ سوشل میڈیا کی جو سائٹ ہوگی، انسٹاگرام ہو، جو بھی ہو، وہاں سے وہ ہٹانے کا پی ٹی اے کو اختیار ہوگا۔ جو وفاق کی حکومت، صوبائی حکومت سرکاری ملازمین کے خلاف نفرت یا بد اعتمادی، ان کے خلاف خدشہ لوگوں میں پھیلائے گا وہ مواد، یا اس کی ساکھ کو متاثر کرے گا۔ اب حکومت کی ساکھ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ خان صاحب بتا دیں ہمیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک ہی قول ہے اقوال زری میں سے جو میں نے پلے سے باندھ لیا ہوا ہے شروع سے، وہ یہ کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت پر تنقید کرنا، حکومت پر الزام لگانا، اور حکومت کا کام ہوتا ہے کارکردگی دکھانا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہ کوشش کی تھی، ترکی ماڈل، کبھی چائنا ماڈل ہوتا ہے، کبھی کوئی جمہوری ماڈل عمران خان صاحب نہیں کہیں گے، برطانیہ کے ماڈل کا ذکر نہیں کریں گے کہ یار برطانیہ میں کیا جمہوریت ہے، امریکہ میں کس طرح کی جمہوریت ہے، دوسرے ممالک جہاں جو جمہوری ملک ہیں، مطلب جہاں پر ٹرو معنی میں ڈیموکریسی ہے، پھر وہ ظاہر ہے جمہوریت نام ہی اسی کا ہے کہ اگر اس میں کمزوریاں ہوں تو اس کو بہتر کیا جائے۔ یہ جمہوریت، یہ نظام ہے ہی یہ کہ جمہوریت وہ نظام ہے جس میں ہر وقت بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور عوام کے فیصلوں کے ذریعے۔ وہاں کی مثالیں نہیں دیتے، ان ملکوں کی مثالیں یا ان ملکوں کو ماڈل کر کے لیتے ہیں، کبھی چائنا، کبھی ترکی، اور کبھی کچھ۔ تو ترکی میں ہوا کہ ترکی نے یہ کیا کہ ترکی نے جتنی بھی سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے ادارے تھے، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ وہ سارے، ان کو کہا کہ جی آپ ہمارے آپ نے دفاتر کھولے اور ہم آپ کو کنٹرول کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سا مواد آ رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہو۔ بہرحال وہاں پہ پہلے انہوں نے بند کیا، پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ کر لیا، مان لیا، کیونکہ وہ ترکی تھا بھائی۔ اب خان صاحب نے یہ کوشش کی کچھ عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ سارے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اپنی برانچز کھولے آ کر پاکستان میں تاکہ ہم ان کو کنٹرول کر سکے۔ انہوں نے کہا ہو جائی بھائی، جاؤ اسی نہیں کر دے، اسی جا رہے ہیں۔ تو لٹرلی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، پاکستان میں ہم اپنے دفاتر نہیں کھولیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہاں کام کریں، ورنہ ہم وائنڈ اپ کر کے جا رہے ہیں۔ ہو گئے، او یار کہ نہیں کیا بھائی، مذاق کی تاثیر، اس طرح لٹرلی پھر ترلے مٹتے کر کے پھر روکا۔
اور پھر یہ ہوا کہ جی پتہ چلا کہ جس طرح نواز شریف نے پیکا وہ جو قانون متعارف کرایا تھا مطلب نواز شریف صاحب بھی نا کمال ہی ہیں، ایسی ایسی چیزیں کر گئے ہیں جو قوم کی پاؤ کی بیڑی بن گئے، ایسے ایسے کام نواز شریف صاحب بھی کر گئے کہ مطلب بندہ، خیر نواز شریف اور عمران خان مینوفیکچرنگ تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی جگہ کی پیداوار، خیر تو بھائی وہ پیکا کا تھا، پیکا میں کچھ انہوں نے پتہ چلا کہ جی حکومت کے خلاف جو بولے گا سوشل میڈیا کی ویب سائٹس پر یہ وہ سارا وہ ہٹا دیا جائے گا، ایسا کچھ بن رہا ہے۔ جب تنقید ہوئی ایف اے ٹی ایف میں بھی کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں تو ایف اے ٹی ایف وغیرہ ادھر ادھر کے پلیٹ فارم سے جب بات ہوئی، ہیومن رائٹس واچ اور عالمی دوسرے جو ادارے ہیں انسانی حقوق کے اور اظہار رائے کی آزادی کے، ان پر جب بات کھلی تو انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے، جنوری میں غالباً ایسا کچھ ہوا تھا، نہیں کیا جی ہم نہیں کر رہے، ہم کوئی ایسی پابندی نہیں لگا رہے، ہمارے خیال میں بھی نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں آ گئی ہیں سامنے، اب کیا آ گیا ہے کہ جی کوئی بھی حکومت کے خلاف بولے گا وہ حکومت وہ مواد وہاں سے ہٹا دے گی۔ یعنی یوٹیوب پر کوئی چیز پڑی ہوگی جس میں ہوگا کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو اس سے حکومت بدنام ہوتی ہے نا، وہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ زیادہ دور میں یہ سینسرشپ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ روڈ حادثہ ہوا ہے، روڈ حادثے کی خبر اخبار میں چھپی ہے، وہ انفارمیشن آفیسر جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی اخباروں کو سینسر کرنا، مانیٹر کرنا، وہ آ کے حادثے کی خبر اکھاڑ لیتے تھے، وہاں سے پھینک دیتے تھے، تو وہ ایڈیٹر ہوتا تھا جو نیوز ایڈیٹر جو بھی، وہ کہتے تھے بھائی یہ تو حادثہ ہے، اس میں کیا نہیں جی، حادثہ بھی ضیاء رجیم میں ہوا ہے، رجیم کے خلاف لوگ کیا سوچیں گے کہ جنرل ضیاء الحق صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں حادثہ ہوا ہے اور لوگ مر گئے ہیں، تو لوگوں کی بدگمانی ہوگی، لوگ کیا برا سوچیں گے رجیم کے لیے، لہٰذا یہ خبر نہیں چلے گی۔ اب مہنگائی ہے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کی خبر نہیں چلے گی۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے ایک بڑا لطیفہ کیا تھا، وہ کئی خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی میڈیا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جو لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں غریب، ان کے وہ جا کے نا منہ میں مائک تن دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی مہنگائی ہے تو غریب کیا کہے، غریب تو کہے گا مہنگائی ہے اور وہ دکھا دیتے ہیں۔ تو خان صاحب مطلب کوئی عقل ہاتھ مارو یار، مہنگائی غریب ہی بتائے گا نا، مارکیٹ میں غریب سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ پہلے ٹھیک تھے اب ٹھیک ہو، بلینرز کو تو فرق نہیں پڑتا نا، وہ اے ٹی ایمز جو ہیں وہ ان کو فرق نہیں پڑتا بھائی، وہ جو تعمیرات کی انڈسٹری، کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے ہیں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی سے، ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے بھائی؟ انہوں نے تو 5 700% دوائیاں بڑھا لی نا، مہنگائی ہوئی تو آپ نے ان کو کہہ دیا اپنا جا کے حصہ زیادہ لے لو۔ آپ نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو آپ نے برات دے دی، جتنا بھی صنعت کار ہے اس کو تو آپ نے برات دے دی، آپ نے ایون بجلی کے بل جو ہے وہ اچھا کیا، اچھا فیصلہ تھا، بجلی کے بلوں کا جو پیک آورس والا فائدہ تھا وہ مجھے تو نہیں دیا، کسی غریب کو، کسی جو ڈومیسٹک کنزیومر کو تو نہیں دیا، آپ نے وہ دیا صنعت کار کو۔ تو بھائی چیخے گا تو غریب نا، لیکن آپ کا کیا ہے کہ جی مائک غریب کے آگے جا کے رکھتے ہیں اور غریب تو کہے گا کہ مہنگائی ہے، تو بالکل غریب کہے گا مہنگائی ہے۔ اور اب یہ خان صاحب یہ سننا نہیں چاہ رہے، ٹی وی پر تو ہو گئی نا پابندی، ٹی وی تو اب بیچارے ایک آدھی رہ گئے جو اس طرح کی چیزیں چلاتے ہیں، ورنہ ٹی وی تو اب اتنے غلام، میڈیا ایسا کنٹرولڈ ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ کبھی ماضی میں ایسا دیکھا نہیں ہم نے میڈیا میں، مجھے 27-28 سال ہو گئے صحافت میں، اور زیادہ دور میں بھی یہ والی سینسرشپ نہیں تھی جو اب ہے اور جو اب ہونے جا رہی ہے۔ یعنی کوئی چیز اگر میں ٹویٹ کر رہا ہوں کہ جناب ادویات مہنگی ہو گئی ہیں تو وہ عمران خان صاحب وہاں سے اٹھا کے ڈیلیٹ کر دیں گے، وہ وہاں سے ہٹا دیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے، اور ایسا آج کل ہو بھی رہا ہے، کافی لوگوں کی اس طرح کی شکایت جاتی ہے، پھر وہ بیچارے بڑی مشکل سے اپنا ٹویٹر بحال کرواتے ہیں۔ اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جو ایشین انٹرنیٹ کولیشن ہے، یہ جو تمام ادارے ہیں جو سوشل میڈیا کے، انہوں نے بہرحال اس پہ اعتراض کیا ہے۔ اب اگر یہ بند ہوتا ہے تو زبان بندی، اگر یہ کچھ کرتے ہیں خان صاحب تو زبان بندی کے ساتھ ساتھ روزگار بھی ہوگا کئی لوگوں کا۔ بڑے بڑے لوگ جو میڈیا پر انقلاب آیا نا عمران خان صاحب کی شکل میں، وہ جو انقلاب سونامی، اس سے جو بے روزگار ہوئے صحافی میرے جیسے اور بھی کئی سینکڑوں ہزاروں، وہ ان کا روزگار یہیں پہ آگے لگا، وہ اسی ذریعے سے سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے، ادھر ادھر سے۔ اور ہم صحافی کیا بہت زیادہ ٹک ٹاکرز کا مسئلہ تھا پچھلے دنوں، آپ کو یاد ہوگا کس طرح خان صاحب نے وہ بند کروا دیا تھا ٹک ٹاک، بعد میں بہانوں سے بہرحال بعد میں وہ کھل گیا۔ تو یعنی جو لوگ حکومت کے خلاف کوئی تھوڑا سا گانا بنا دیں گے، تبدیلی آئی رہے وہ مشہور گانا تھا، اس کی پیروڈی بنی تھی، وہ پیروڈی بھی ہٹا دی جائے گی، وہ بیچارہ جو ایک فنکار اس سے کما رہا ہوگا وہ بھی نہیں کما پائے گا۔ صرف
چند صحافی یا چند سو صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہے جو خان صاحب چھیننا چاہ رہے ہیں۔ پہلے 1.5-2 کروڑ لوگ بے روزگار کر چکے ہیں۔ اب صرف یہ کہ جی بادشاہ، مطلب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار بادشاہ سلامت کام ٹھیک نہیں کر رہے، ذرا کام ٹھیک کر لو، تو وہ زبان کاٹ دے رہے ہو یار۔ مطلب یہ مطلب آپ کارکردگی دکھاؤ، آپ حکومت میں ہو، آپ کا تعلق میاں والی سے ہے اور میاں والی کے لوگوں کا زیادہ کاروبار جو ٹرکوں سے ہے، بس یہ ٹرانسپورٹ کا ہے، اور وہ گڈی پنڈی تے پشور لے کے جاندہ ہے، عیسیٰ خیل دور تے نہیں، عیسیٰ خیل آپ کا علاقہ ہے، وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا مشہور ہے، لیکن انہی ٹرکوں کے اوپر، جن ٹرکوں میں عیسیٰ خیلوی صاحب کی چل رہے ہوتے گانے ترانے، انہی کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، کراس کر یا برداشت کر، پاس کر یا برداشت کر ہے۔ تو خان صاحب یار پاس کرو یا برداشت کرو، آپ جمہوری طریقے سے حکومت میں آئے ہو۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ آپ عامر مت بنو، آپ نہیں بن سکتے عامر، کوئی برداشت ہی نہیں ہوگی نا لوگوں میں، لوگ نہیں برداشت کریں گے۔ آپ جمہوری طریقے سے آئے ہو، جمہوری طریقے سے چلو، اپنی کارکردگی دکھاؤ، بے شک اگلے 5 سال کے بعد بھی آپ کو لوگ ووٹ دے دیں، یعنی یہ جو آپ کا ٹینیور ہوگا پورا، اس کے بعد کے 5 سال بھی آپ کو دے دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ترکی نہیں ہے پاکستان چائنا نہیں ہے، پاکستان نارتھ کوریا بھی نہیں ہے، آپ اس پاکستان کو نارتھ کوریا بنانے جا رہے ہو یار۔ یو اے ای والوں نے ویزا بند کر دی، ہمارے لوگوں کے ورک پرمٹس بند کر دیا، آپ نے ایسا آئسولیٹ کر دیا ملک کو۔ اب ایف اے ٹی ایف میں پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں، اور ایف اے ٹی ایف میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ایف اے ٹی ایف میں صرف ٹیرر فائنینسنگ وغیرہ کے ایشوز نہیں ہیں، منی لانڈرنگ کا ایشو نہیں ہے، اظہار رائے کی آزادی، ہیومن رائٹس کے ایشوز بھی ہیں، اور ایک اور چیز، خان صاحب کے افلاطونوں کی نظر اور جو یہ کچھ کروا رہے خان صاحب سے، جو بائیڈن آ رہا ہے ڈیموکریٹ، بھائی وہ نہیں برداشت کریں گے کہ پاکستان میں اس طرح کی پابندیاں ہوں۔ وہ ان کو بہانا چاہیے ویسے بھی ہمارے اوپر پابندیاں لگانے کا۔ امریکہ تو ہمارا ظاہر ہے کبھی دوستی کے نام پہ جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، لیکن وہ ریپبلکن اور ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہماری خدمت کرتے رہو، باقی جو مرضی کرو۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، لیکن جو ڈیموکریٹ سے جو بائیڈن ہے، وہ جو یہ اگر آپ اس طرح کی پابندیاں لگاؤ گے تو بھائی آپ کو روزانہ امریکن سفیر جو ہے وہ یہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوگا، آپ کہاں برداشت کر سکو گے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وہاں سے الگ سے بات کر رہا ہوگا آپ کے لیے، اور عالمی طور پر اور آپ تنہا ہو جائیں گے۔ خدا کا واسطہ یہ کوئی قانون نہیں ہے بھائی، سائنس اور ٹیکنالوجی کو روک نہیں سکتے آپ۔ وہ فواد چودھری صاحب روزانہ کہتے ہیں میں نے وینٹیلیٹر بنا دیے، مارکیٹ میں نہیں آئے۔ یہ ہمارے بچے جو یہ جو استعمال کرتے ہیں یوٹیوب، ٹویٹر اور یہ فیس بک اور نہ جانے کون سے، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، اتنی وہ بن گئی ہیں سوشل میڈیا کی سائٹس، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم۔ وہ جو ہمارے جو نئی جنریشن ہے جو اس کو استعمال کرتی ہے، وہ ملک کی خدمت کرے گی، بہت آگے جائے گا ملک۔ آزادیوں سے ملک آگے جاتے، پابندیوں سے نہیں جاتے۔ دنیا میں آج تک جن ممالک نے ترقی کی ہے وہ آزادیوں سے کی ہے۔ آپ 1-2 ملکوں کی مثال تو اٹھا کر دیکھ لیتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو جمہوری ملک ہے وہ کتنا آگے گئے ہیں، انسانوں نے کتنی انسانیت سیکھی ہے وہاں پہ۔ ہم تو یہاں پر انسانیت کو ترستے ہوتے ہیں، آئے دن ہمارے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اور بچوں کی لاشیں مل رہی ہوتی ہیں جلی ہوئی، اور ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ پابندیوں کی وجہ ہے۔ یہ جتنا گھٹن ہے معاشرے میں، آپ اور گھٹن پیدا کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں، معاشرے کو اور زیادہ جنگل میں بدلنا چاہتے ہیں، نہ کریں آپ سے۔ اور آپ یہ کر بھی نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کر نہیں سکتے، آپ سے ہوگا ہی نہیں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ سے ہوگا نہیں۔ آپ جمہوری طریقے سے آئے ہیں، جمہوری طریقے سے ہی آپ چل سکتے ہیں۔ جمہوریت کی شاخ پر بیٹھ کر آپ جمہوریت کی شاخ کو کاٹ رہے ہیں خان صاحب، ایسا سر کے بل گریں گے کہ آپ کو یاد آ جائے گا کہ جمہوریت نے آپ سے کیا انتقام لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔